جی ناظرین، ہمارے آج کی اس ویلاگ کا مقصد دراصل آصف غفور صاحب جو کور کمانڈر بلوچستان ہیں ان کی اس کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ کے متعلق بات کرنی ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں موقع گوادر میں دورے کے موقع پر دیا تھا۔ چونکہ پاکستانی میڈیا میں یہ خبر رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن بلوچ میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے اور وائڈلی شیئر بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آصف غفور صاحب کے جو فین ہیں یا جنہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ٹرول بریگیڈ کھڑی کی ہوئی ہے، وہ اس بیان کی تردید کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے ایویڈنس بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جمعہ والی دن آصف غفور صاحب گوادر میں دورہ کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے جو گوادر کے جو مقامی کونسلرز ہیں الیکٹڈ، ان کی ایک میٹنگ بلائی کوسٹ گارڈ کے آفس میں۔ وہاں پہ ان لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا اور باقاعدہ طور پر خبردار کیا کہ آئندہ اگر انہوں نے گوادر میں احتجاج کی یا پورٹ یا ایئرپورٹ روڈ بند کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ تمام لوگوں کو گرفتار کریں گے۔ السلام علیکم۔ اقدو تحریک کاکا سلیمان گپایا مرسی مولانا لیاقت ہمارا لوٹائیں تک تو سجن کونسلر اقدو تحریک جماعت اسلامی دفترہ کے ڈی سی بارہ لوٹ گئے ماشوتیں ڈی سی کے سجے اقدو تحریک ارچ کونسلر بھی ماشوتے کے مولانا لیاقت سربراہی ہمارا ڈی سی بردا ڈارے کا عہدہ سے پوسٹ کارڈ تو کام پترتے گئے اور میٹنگ کے بیچ میں درمیان پور کمانڈر سے درمیان میٹنگ کے بیچ آئی ہمارا لوٹائیں تھا آئی ہمارا گپ جیتا میں درمیان کہ شما غلطی کو تھا پورٹ سے پورا دفعہ شما دھرنا جاتا میں مردم ہمیں گپ دیتا پر دھرنا جاتا ہوتی اکے واسطہ دھرنا جاتا مال اٹھتا آپ مال اٹھتا بجلی مال اٹھتا کہ اس سے منشیات ختم بھی مال اٹھتا کہ ٹولنگ ختم بھی کم میں ہمیں حق کے بارے سے گورنمنٹ جاتا کہ اس میں لوٹ صحیح ہے لوٹا رنجاشی اور میٹنگ کرنے کے مقصد ہم ایچ نہ سمجھتے مارا گپ پہ موقع نہ جاتے گپ ازگر تیوما کو تھا دیکھے میں سنگتیا گپ کو تھا مارا مردہ دھمکی جاتا کہ آئندہ شما ہڑتال کنے اور دھرنا کنے ماں شمارا گرفتار کنا ماں میں گشتا ہڑتال دھرنا ماں ہوتی حق کے واسطہ کنے گئے اور انشاءاللہ میں مولانا مرسی گرفتاری جاتا باندھا پوشی مولانا میں پارک بھی انشاءاللہ ماں بالکل ماں حق میں ماں لوٹا پورا نہ کنے ماں انگا تک سمجھ دھرنا دیں ماں بالکل ہوتی ایسے بند بے گا ہوتی لٹ ورگا بالکل مارا نصرسی میں ہوتی حق کے واسطہ میں جان برو میں جان حاضر اقدو تحریک کے واسطہ نی مرچی مارا سجے نہ لوٹائیں تکا ماں اس بلکہ میں مسئلہ حل کا آنے میں مولانا سے گرفتاری جاتا ہے ماں سے مارا ادا لوٹائیں تھا کہ آئندہ شما اگر پورٹیں بند کرنے گئے ایئرپورٹیں بند کرنے گئے غلطی کو ماں شمارا سے درسا گرفتار کرنا جیلے تو کا نہ دینا ماں اس طرح ٹھیک ہے اگر مارا ہوتی حق کے واسطہ اگر تو گرفتار۔ اس سے پہلے میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں، ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مقامی کونسلر گوادر کے خاکہ سلیمان صاحب وہ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ آصف غفور صاحب نے کیسے ان کو ڈرایا یا دھمکایا۔ یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، میں پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی مختصراً کروں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں خاکہ سلیمان صاحب جو کہ مقامی کونسلر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر گوادر نے بلایا ہوا تھا، پھر ڈی سی صاحب ہمیں تمام گوادر کے کونسلران کو لے کر گئے کوسٹ گارڈ کے آفس میں جہاں پر آصف غفور صاحب آلریڈی تشریف فرما تھے۔
خاکہ سلیمان صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہیں تو وہاں پر بات کرنے نہیں دیا گیا، زیادہ تر لوگوں کو انہیں بس سننا پڑا آصف غفور صاحب سے۔ غفور صاحب نے ان کو باقاعدہ طور پر وارننگ دی کہ اگر آئندہ آپ لوگوں نے اس طرح احتجاج کیا، خاص طور پر پورٹ یا گوادر ایئرپورٹ روڈ کو بند کرنے کی کوشش کی، پھر وہ ان تمام لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ اب آصف غفور صاحب کا جو یہ بیانیہ ہے جو اس نے موقع گوادر کے دورے پر دیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہیں ہمارے جرنیل، یہ ان کی ایک تاریخ ہے اس خطے میں، اس ریجن میں۔ یہ جو ایک شاہی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے، یہ کافی عرصے سے یہی سب کچھ چلتے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے 13 اپریل 1919 کو امرتسر پنجاب میں کیا ہوا۔ وہاں پر جو تھے لوگ مقامی، وہ رولٹ ایکٹ کے تحت جو رولٹ ایکٹ پاس کی گئی، اس کے خلاف۔ رولٹ ایکٹ اصل میں ایک ایسا قانون تھا جس میں انڈیا کی جو بچی کچھی آزادی تھی ہندوستان کی اس وقت، وہاں کے لوگوں کی، اس کو سلب کرنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا۔ پھر جو پرو انڈیپینڈنس ایک تحریک چل رہی تھی اور جو لوگ اس کا حصہ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پھر وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہوئے انڈین پنجاب میں، تو ان لوگوں کو ایک برطانوی افسر شاہی کے حکم پر وہاں خون ریزی کی گئی، وہاں لوگوں کو مارا گیا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، فوجی عام لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، مارتے ہیں پرامن جدوجہد کرنے پر۔ پھر جب پاکستان بنا، قیام پاکستان کے بعد 12 اگست 1948 کو، صرف 2 دن آزادی سے 2 دن پہلے، صوبہ جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں کا جو شہر ہے چارسدہ کا ایک گاؤں ہے بابڑا گاؤں میں، اس وقت کے جو اس خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ تھے خان عبدالقیوم خان، جنہیں جناح صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا، ان کے حکم پر جو خدائی خدمتگار ایک سیول رائٹس موومنٹ تھی، ان کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کو مارا گیا۔ 600 سے زائد خدائی خدمتگار کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ احتجاج کر رہے تھے خان عبدالغفار خان کی گرفتاری کے خلاف۔ تو پھر یہ واقعہ ہوا کہ صرف آزادی کے 2 دن پہلے۔ اس کے بعد اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے گئے پاکستان میں۔ 1953 میں لاہور میں احمدیوں کے خلاف جو رائٹس ہو گئے، پھر پولیس نے جو وہاں پر کیا، اس کے بعد فوجیوں کو ایک بہانہ مل گیا 3 مہینے کے لیے مارشل لا لگائی۔ پھر سانحہ بنگلہ دیش کو آپ لوگ دیکھ لیجئے 1971 میں۔ اس کے بعد ابھی یہ تو خیر میں تاریخی طور پر حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ کس طرح یہ فوجی، یہ جرنیل شاہی بدماشی کرتے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے 2006 کی بات ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، نواب اکبر خان بگٹی کو مشرف نے آ کر بلوچستان میں دھمکایا، ڈرایا، دھمکی دی اور کہا باقاعدہ طور پر کہ ہم آپ کو وہاں سے ماریں گے جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کے بعد مار بھی دیا۔ اس کے بعد ریسنٹلی جو بدماشی ان لوگوں نے کی، فوجیوں نے، آپ اس کی مثال لے لیجئے 2019 میں جو شمالی وزیرستان میں جو واقعہ ہوا، خرکامر میں، جو لوگ 40 کے لگ بھگ لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے شمالی وزیرستان میں، فوجیوں نے ان پر فائرنگ کی، 15 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ سے ان کا تعلق تھا، 25 لوگ زخمی ہو گئے۔ مختصراً کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جرنیل ہیں، ان کی ایک مینٹلٹی ہے، اس ریجن کے جرنیلوں کی ایک مینٹلٹی ہے، وہ ہے بدماشی، زور، طاقت کے زور پر لوگوں کو دبانا، ان کو ان اے وے پریشرائز کرنا، اگر کوئی نہیں مانتا ہے پھر ان کو ڈس اپیئر کرنا یا ان کو مارنا یا خون ریزی کرنا۔ اب یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن آصف غفور صاحب ابھی تھے گوادر میں، تو انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور باقاعدہ طور پر کہا کہ اب اگر آپ لوگوں نے احتجاج کی گوادر میں
تو آپ لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا. اب گوادر میں جو ہے عقد و تحریک پچھلے 1.5 سال سے ایک پرام جدوجہد کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ. ان کے مطالبات تک کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا جو ذریعہ معاش ہے یہ سمندر میں جو باہر سے لوگ آ کے فش ٹرالنگ کرتے ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ یہ یہاں پر نہ آئیں، جس سے ہمارا ذریعہ معاش یہ لوگ چھین رہے ہیں. دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے بڑا سمپل سا مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر ہمارے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے. یہ کم از کم سیکیورٹی چیک پوسٹ جو ہیں ان کو آؤٹ آف سٹی آپ لوگ لے جائیں. اور ان کے اس طرح کے چھوٹے موٹے ڈیمانڈز ہیں، بجائے آپ لوگ ان کو ایڈریس کرنے کے. وہ تو آج کی بات نہیں ہے، 2021 سے یہ لوگ سراپا احتجاج ہے. اب 2 سال میں 2022 سے 2022 میں حالانکہ بلوچستان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا. بہرحال بجائے کہ آپ ان کا ان کے ڈیمانڈز جو ہیں ان کو فلفل کریں، آپ ان کو پریشرائز کریں، ان کو دبا رہے ہیں. تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے. آپ نے بگٹی کو مارا، آپ نے اس کے بعد نوجوانوں کو ڈسپیئر کیا، مارا، خون ریزی بلوچستان میں تو بہت ہوئی. ابھی ریسنٹلی ایون میں تو ذکر کرنا بھول گیا، لورلائی میں ارمان لونی کو مارا گیا جو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ تھا. پورام نے جدوجہد کر رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ حالات مزید خراب ہوتے گئے، لوگوں میں ایک بے چینی ریاست کے خلاف پائی جاتی ہے. اور آصف غفور صاحب ابھی بلوچستان میں جب سے تعینات ہوئے ہیں، بلوچستان کی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ تو گمبھیر ہوتی گئی ہے. صرف ایک دن میں 25 دسمبر بٹوین 25 اور 26 دسمبر 2 دن میں بلوچستان میں 15 سے زائد دھماکے ہوئے. آپ کیا کر رہے ہیں بطور بلوچستان کے جو آپ کور کمانڈر ہے؟ آپ کو تو سیکیورٹی حالت پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، آپ کو سیکیورٹی مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ آئیں اور گوادر میں کونسلروں کو دھمکی دیں، یا بجائے کہ آپ جائیں یونیورسٹی میں اور کہیں کہ میں یونیورسٹی کے مالی مسائل حل کروں گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ آٹے کی شارٹیج ہے، میں وہ شارٹیج ختم کروں گا. کبھی آپ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن گھوم رہے ہیں کہ میں ریلوے اسٹیشن کی مرمت کروں گا. کبھی آپ یونیورسٹیوں میں گھوم رہے ہیں. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا جو بنیادی کام ہے وہ سیکیورٹی معاملات کو سنبھالنا ہے. بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال سب کے سامنے ہے. 2022 میں بلوچستان کی جو سیکیورٹی تھی خیبر پختونخوا کے بعد ورسٹ سیکیورٹی سچویشن بلوچستان کی رہی ہے. 27% ٹیرر ایکٹیویٹیز میں تیزی آئی ہے. تحریک طالبان پاکستان بھی سرگرم ہوا ہے ریجن میں. تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں بجائے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں. آج کے اس ویلاگ کا مقصد یہی تھا. پھر ایک اور ویلاگ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عنقریب. بہت شکریہ. اللہ حافظ.